Bismillahirrahmanirrahim. All the respectables, particularly Professor Yasmin Skandar and students from Khairpur Tamewala College, Assalamu alaikum wa rahmatullah. Welcome to Islamia University Bahawalpur and welcome to Department of Social Work. You have taken the virtual visit of university. ایک virtual visit آپ نے کیا ہے جو کہ physically کرنا possible نہیں تھا, so cutting the time short ہم نے اس کو virtually present کرنے کی کوشش کی. آپ کو یونیورسٹی لائف کیمپس کا کچھ اندازہ ہوا ہوگا. Now we move on to learn what is Department of Social Work like. Since you all are the students, rather we all are the students of social work, so we need to learn کہ Department of Social Work کیا ہے, کیا کیا سروسز دے رہا ہے, کس طرح سے کام کر رہا ہے اور سوسائٹی کی ڈیولپمنٹ میں, ایجوکیشن کی پروموشن میں کس طرح سے کنٹریبیوٹ کر رہا ہے. فرسٹلی آپ کے سامنے ایک سلائیڈ ہے ڈپارٹمنٹ آف سوشل ورک. یہ ڈپارٹمنٹ کا لوگو ہے, انسگنیا ہے, مونوگرام ہے یا سمبل ہے, رائٹ. سو ہر ڈپارٹمنٹ کا ایک سمبل ہوتا ہے جس سے وہ پہچانا جاتا ہے, اس کی آئیڈینٹی کے لیے بنایا جاتا ہے. سو وی ہیو دس لوگو ڈپارٹمنٹ آف سوشل ورک ود دا تھیم, ود دا سلوگن سوشل پراسپیرٹی پاتھ وے. مطلب ڈپارٹمنٹ آف سوشل ورک اسٹرگل کر رہا ہے فار دا سوشل پراسپیرٹی, کہ سوسائٹی کے اندر سوشل جسٹس, سوشل پراسپیرٹی کو کیسے انشور کیا جائے. یہ ہمارا مین فوکس ہے, یہ ہمارا مین آبجیکٹیو ہے. اٹ از ون آف دا گولز آف ڈپارٹمنٹ آف سوشل ورک. سو دس از آور آئیڈینٹی. جہاں پر بھی آپ اس کو دیکھیں گے دیٹ مینس ڈپارٹمنٹ آف سوشل ورک, اسلامیہ یونیورسٹی بہاولپور. جی, ڈپارٹمنٹ آف سوشل ورک کب اسٹیبلش ہوا؟ 2004 میں. آلموسٹ 18 ایئرس گزر چکے ہیں اس ڈپارٹمنٹ کو بنے ہوئے. 2004 میں ہم نے اس کو شروع کیا. انیشیلی وی ہیڈ اونلی 2 فیکلٹی ممبرس, صرف 2 ٹیچرس تھے, 2 پروفیسرس تھے جنہوں نے اس ڈپارٹمنٹ کو اسٹارٹ کیا, اس کی فاؤنڈیشن رکھی. اینڈ اس وقت صرف ماسٹر پروگرام تھا جو کہ مارننگ پروگرام تھا, جس کو ہم ایم اے کہتے ہیں, ایم اے سوشل ورک. تو اسٹارٹ میں صرف 2 فیکلٹی ممبرس تھے اور ہمارے پاس صرف ایک پروگرام تھا, دیٹ واز دا ماسٹر مارننگ پروگرام. ہم سب لوگ کیونکہ پڑھتے ہیں سوشل ورک کو, آپ نے بھی پڑھا ہے, میں بھی پڑھ رہا ہوں, میڈم پڑھاتے ہیں. سو ایک بڑی سمپل سی عام سی ڈیفینیشن جو ہم سب جانتے ہیں, سوشل ورک اے ہیلپنگ پروفیشن وچ ہیلپس پیپل ٹو ہیلپ دیم سیلفس. سو یہ پروفیشن ہے جس میں ہم لوگوں کو سیلف ہیلپ بیسس پہ اپنی مدد کرنا سکھاتے ہیں. یہ ایک پرنسپل بھی ہے سوشل ورک کا, اور اس کا بیسک تھیم ہے کہ ہم نے لوگوں کو ڈپینڈنٹ نہیں بنانا بلکہ انڈیپینڈنٹ بنانا ہے, وہ اپنے اوپر خود انحصار کریں. اور اس کا بیسک تھیم ہے کہ پروفیشن that helps people on self-help basis. ویژن مطلب ہر ڈپارٹمنٹ کا, ہر ادارے کا, ایون کہ ہر انسان کا ایک ویژن ہوتا ہے, ایک ڈریم ہوتا ہے جس کو ہم ویژولائز کرتے ہیں کہ ہم کرنا کیا چاہتے ہیں, ہمارا سپریم آبجیکٹیو آف لائف کیا ہے, ہم اپنے آپ کو فیوچر میں کہاں دیکھنا چاہتے ہیں, یا ہم کس طرح کا رزلٹ پروڈیوس کرنا چاہتے ہیں. سو ڈپارٹمنٹ کا یہ ایک ویژن ہے, سوسائٹی بیسڈ آن سوشل جسٹس تھرو انکلوسیو انگیجمنٹ. مطلب کہ ڈپارٹمنٹ یہ چاہتا ہے, یہ کوشش کرتا ہے, یہ اس کا ویژن ہے کہ ہم ایک ایسی سوسائٹی ڈیولپ کریں جو بیس کرتی ہو جسٹس پہ, پراسپیرٹی پہ, جہاں پر تمام لوگ سوسائٹی کی ڈیولپمنٹ میں کنٹریبیوٹ کریں اپنی اپنی صلاحیت اور اپنی اپنی کیپیسٹی کے مطابق. So this is the vision that gives us a direction to move forward. نیکسٹ از دا مشن, کہ ہم کر کیا رہے ہیں کرنٹلی, ہم کس طرح کی ایکٹیویٹیز کر رہے ہیں, اس کو 1 سینٹینس میں, 1 لائن میں کس طرح سے بریف کیا جا سکتا ہے. سو ٹو ایجوکیٹ اینڈ ٹرین سوشل ورکرز آن پروفیشنل گراؤنڈس تھرو ریسرچ اینڈ فیلڈ پریکٹیکم. سو ابھی کرنٹلی واٹ وی آر ڈوئنگ از کہ ہم کوشش کر رہے ہیں کہ ہم پروفیشنل سوشل ورکرز کو ہم لوگوں کو ایجوکیٹ کریں ٹو بیکم پروفیشنل سوشل ورکر, ان کو ٹرین کریں تھرو ریسرچ, تھرو ویریس ایکٹیویٹیز, تھرو فیلڈ ورک پریکٹیکم, تاکہ وہ اس سوسائٹی کی طرف معاشرے کو لے کے جا سکیں جو بیسڈ آن جسٹس اینڈ سوشل پراسپیرٹی ہو. جی, فیکلٹی ممبرس کہ کرنٹلی ڈپارٹمنٹ کے اندر فیکلٹی ممبرز جو سرو کر رہے ہیں, پڑھا رہے ہیں اسٹوڈنٹس کی پروفیشنل گرومنگ اینڈ کوچنگ کر رہے ہیں. دا فرسٹ ون از ڈاکٹر آصف نوید رانجھا. ہی از چیئرمین ڈپارٹمنٹ آف سوشل ورک اینڈ ہی از آلسو دا فاؤنڈنگ فادر آف دس ڈپارٹمنٹ. ان 2004 he is the person who established this department, and right now almost 18 years are gone. He is working and he has developed the department from very ashes to
peak of its career, اور یہ کچھ اور additional responsibilities ہیں, کچھ assignments ہیں جو یونیورسٹی نے ان کو assign کی ہیں, right? So basically he is the team leader, he is the chairperson, he is the mentor, he is the person who is taking all the people, all the students, all the faculty members along with him in the right direction. جی ان کے علاوہ ان کو تو آپ نے پہچان لیا ہوگا, ڈاکٹر محمد جعفر, ہی از اسسٹنٹ پروفیسر, 2006 سے یہ اس ٹیم کا حصہ ہے, اس ڈپارٹمنٹ میں سروسز دے رہے ہیں, اور ہی ہیز ڈن پی ایچ ڈی فرام ملیشیا. رائٹ ناؤ ہی از بزی ان سائڈ دا ایگزامینیشن, ادروائز آپ کی ملاقات ہو جاتی. وی ہیو ڈاکٹر عائشہ شوکت, یہ بھی 2006 سے سروسز دے رہی ہیں, شی از آلسو اسسٹنٹ پروفیسر. Mr. Aftab Ahmed, he is serving from 2010, assistant professor in the department. Ms. Farah Iram, 2013 se hain, she is also assistant professor. Ms. Sadia Inam Khan, she is lecturer working from 2013. جی Mr. Rizwanul Haq, associate lecturer ہیں, 2020 سے ہمارے ساتھ ہیں. Ms. Asma ہیں, 2020 سے associate lecturer. Ms. Qurat Ulain ہیں, associate lecturer from 2020. So یہ ہماری ٹیم ہے, یہ فیکلٹی ممبرز ہیں, ٹوٹل 10 فیکلٹی ممبرز we have, who are working on full time basis to educate, train and lead the students in the right direction. جی میں نے ابھی آپ کو بتایا کہ 2004 میں یہ ڈپارٹمنٹ اسٹیبلش کیا گیا تھا, اور آج 2022 کتنا عرصہ گزر گیا, آلموسٹ 18 ایئرس. اس 18 ایئرس میں کیا کیا ڈیولپمنٹس ہوئیں اس جرنی میں, ہم نے کس طرح سے پروگریس کیا, ڈپارٹمنٹ نے کس طرح سے گرو کیا. تو آئی ٹولڈ یو ارلیئر کہ سب سے پہلے ماسٹر پروگرام تھا 2004 میں, دیٹ واز اونلی ماسٹر پروگرام ان مارننگ. پھر 2007 میں ماسٹر ایوننگ میں بھی اسٹارٹ کر دیا گیا, رائٹ. سو ایک اسٹیپ ہم فارورڈ ہوئے, 2004 میں ماسٹر اونلی مارننگ پروگرام, 2007 میں ایوننگ پروگرام اسٹارٹ کر دیا گیا. پھر بی ایس پروگرام اسٹارٹ کیا گیا 2013 میں. سو ایک اسٹیپ اور ہم آگے چلے گئے, another feather in the cap of the department. ایم فل پروگرام 2014 میں اسٹارٹ کیا گیا, اور پھر 2021 میں پی ایچ ڈی پروگرام اسٹارٹ کیا گیا. اس وقت یہ ڈپارٹمنٹ آف سوشل ورک ان اسلامیہ یونیورسٹی بھاولپور ان تمام پروگرامز کو آفر کر رہا ہے. ایچ ای سی کی طرف سے ماسٹر پروگرام ختم ہونے والا ہے, آلموسٹ یہ فیز آؤٹ ہو چکا ہے. بی ایس, ایم فل, پی ایچ ڈی جو کہ پورے پاکستان کی یونیورسٹیز میں ہیں. اور آپ کو یہ بھی بتا دوں کہ اس وقت پاکستان میں صرف 2 یونیورسٹیز ایسی ہیں جہاں پر ڈپارٹمنٹ آف سوشل ورک پی ایچ ڈی کروا رہا ہے. ایک پشاور یونیورسٹی میں ڈپارٹمنٹ آف سوشل ورک, اور ایک اسلامیہ یونیورسٹی بہاولپور میں ڈپارٹمنٹ آف سوشل ورک جو پی ایچ ڈی پروگرام آفر کر رہا ہے. ہو سکتا ہے فیوچر میں آپ میں سے بھی بہت سارے لوگ اس پروگرام کا حصہ بنیں, انشاءاللہ سارے کہہ دیں. جی ماسٹر پروگرام فیز آؤٹ ہونے والا ہے. زیادہ تر جو ہمارے پاس اسٹوڈنٹس ہیں وہ بی ایس پروگرام میں ہوتے ہیں, رائٹ. آپ میں سے بھی بہت سارے لوگ اس کا حصہ بنیں گے. اس وقت ہمارے پاس کوئی اوور 250 اسٹوڈنٹس ہیں جو بی ایس پروگرام کا حصہ ہیں, سیمیسٹر 1, 2, 3 آنورڈ 8 سیمیسٹر. سو دس از وائی یہ بی ایس پروگرام کی ایک اسٹڈی اسکیم آپ کے سامنے ہم نے دی ہے. جو ایم فل کی اسٹڈی اسکیم ہے تھوڑا سا اس کو ایڈوانس کر لیں, پی ایچ ڈی کی اسٹڈی اسکیم ہے وہ تھوڑا سا اور اس سے ایڈوانس ہے. لیکن کیونکہ یہ فیوریٹ کورس ہے, میجورٹی آف دا اسٹوڈنٹس بی ایس پروگرام میں ہوتے ہیں, اور سب سے زیادہ جو ایفرٹس ہو رہی ہوتی ہیں وہ اسی پروگرام کے اسٹوڈنٹس کے ساتھ کی جاتی ہیں. اور اس میں 8 سیمیسٹر ہیں, 1, 2, 3, 4, 5, 6 and 7 and 8. اور فرسٹ جو 4 سیمیسٹرز ہوتے ہیں 1, 2, 3 and 4, ان کے اندر جرنل کورسز پڑھائے جاتے ہیں, لائک انگلش, میتھس, سوشل اسٹڈیز, پاک اسٹڈیز, اسلامک اسٹڈیز, پولیٹیکل سائنس, اکنامکس, سوشولوجی, اینتھروپولوجی, سائیکالوجی. جرنل کورسز ہیں تاکہ اسٹوڈنٹس کو ٹرین کیا جائے اباؤٹ دا لائف, اباؤٹ دا سوسائٹی, اباؤٹ دا برانچز آف نالج. 5th سیمیسٹر سے آنورڈ 8 سیمیسٹر جو کورسز ہیں وہ اسپیشلائزڈ ہیں اباؤٹ سوشل ورک, اٹس میتھڈ, اٹس فلاسفی اینڈ آرگنائزیشنز ورکنگ ریگارڈنگ سوشل ڈیولپمنٹ. سو 5th to 8 ہم اسپیشلائزڈ کورسز آفر کرتے ہیں, 1 to 4 جنرل کورسز آفر کیے جاتے ہیں. اور سوشل ورک میں تھوڑا سا ڈفرینس ہے باقی سبجیکٹس کی نسبت کہ یہاں پر فیلڈ ورک بھی آپ نے بھی کیا ہوگا, اپنے کالج میں کچھ ایکٹیویٹیز کی ہوں گی, لیکن یونیورسٹی میں فیلڈ ورک کی اماؤنٹ زیادہ ہوتی ہے, زیادہ ٹائم فیلڈ ورک کرنا ہوتا ہے. ہفتے میں 2 دن 2 days in a week اسٹوڈنٹس فیلڈ میں جاتے ہیں, فیلڈ ایکٹیویٹیز کرتے ہیں اپنے ٹیچرس کے ساتھ. سو وہ ان کی لرننگ کے لیے, پروفیشنل ٹریننگ کے لیے بہت ضروری کنسیڈر کیا جاتا ہے.
یہ فیلڈ ورک کی بات آ گئی جی. فیلڈ ورک ہم 3 طرح کا کرواتے ہیں. نمبر 1 ہے سوشل کیس ورک سیٹنگ, نمبر 2 اربن کمیونٹی ڈیولپمنٹ سیٹنگ, اینڈ نمبر 3 از دا رورل کمیونٹی ڈیولپمنٹ سیٹنگ. رائٹ, آپ نے سوشل ورک کے میتھڈز میں پڑھا ہوگا سوشل کیس ورک, یقیناً پڑھا ہوگا. رائٹ, سوشل کیس ورک میں مطلب ہم انڈیویجولس کی سوشل فنکشننگ کو انہینس کرنے کے لیے, ریہیبلیٹیشن کے لیے کام کرتے ہیں, جس میں آرفنز ہیں, پریزنرز ہیں, ویڈوز ہیں, ڈسیبل پیپل ہیں, میل ایڈجسٹڈ لوگ ہیں. سو 1 to 1 جو سوشل ورکر ہے, سوشل ورکر ورکس ود این انڈیویجول فار دا بیٹرمنٹ آف ہز اور ہر سوشل فنکشننگ, وہ سوشل کیس ورک ہے. سو اسٹوڈنٹس 1 سال سوشل کیس ورک کرتے ہیں, اس کے لیے مختلف ایجنسیز ہیں, ڈفرینٹ آرگنائزیشنز ہیں جو سوشل کیس ورک سروسز دے رہی ہیں. اسٹوڈنٹس وہاں پہ جاتے ہیں, ہفتے میں 2 دن along with their teacher, ان کی میٹنگز ہوتی ہیں, ان کو اورینٹ کیا جاتا ہے, ان کو سیشنز ہوتے ہیں, اینڈ دے ورک ود دا کلائنٹس فار دیئر development and for the enhancement of their social functioning again. Similarly, we have another setting that is urban community development setting. یہ بھی 1 سال کے لیے ہوتی ہے, اور اس کے اندر اربن کمیونٹی کے پرابلمس کو اسٹڈی کیا جاتا ہے, ان کا سلوشن ریکمینڈ کیا جاتا ہے. اسٹوڈنٹس ڈفرینٹ ایکٹیویٹیز کو پلان کرتے ہیں, امپلیمنٹ کرتے ہیں کہ ہم اپنی اربن سوسائٹی کو, اربن کمیونٹی کو کیسے بہتر کر سکتے ہیں, ان کے پرابلمس کو کیسے ریزالو کر سکتے ہیں. اور آپ نے جہاں میتھڈس پڑھے ہیں, سوشل کیس ورک, سوشل گروپ ورک, وہاں پر کمیونٹی ڈیولپمنٹ اینڈ آرگنائزیشن بھی پڑھا ہوگا. سو کمیونٹی ڈیولپمنٹ اینڈ آرگنائزیشن کے اندر ایک اربن سیٹنگ ہے, ایک رورل سیٹنگ ہے. سو اربن سیٹنگ میں تمام اسٹوڈنٹس نے جانا ہوتا ہے فار 1 year, اور سملرلی جو کیس ورک سیٹنگ ہے اس میں بھی اسٹوڈنٹس 1 سال کے لیے جاتے ہیں اور ایکٹیویٹیز کرتے ہیں. بائی دا اینڈ آف ایکٹیویٹی وہ اپنی رپورٹ کمپائل کرتے ہیں, اس کی پریزنٹیشن ہوتی ہے, بالکل ایسے ہی جیسے ابھی ہم لوگ بیٹھے ہوئے ہیں. وہ اپنی ساری ایکٹیویٹیز شیئر کرتے ہیں ود آل آف دیئر فیلوز, اس کے اوپر کویسچنز ہوتے ہیں, پھر وائبا ہوتا ہے, پھر اس کے مارکس ملتے ہیں. سو جہاں پہ آپ نے کلاس روم لرننگ کرنی ہے, وہاں پر فیلڈ لرننگ بھی بہت زیادہ ہے. سو دس از وائی سوشل ورک از ناٹ اونلی لرننگ بٹ اٹ از آلسو اباؤٹ یور ٹریننگ اینڈ فن ایز ویل in the field. Number 3 is a rural community development setting. Rural mean villages. ہو سکتا ہے آپ میں سے بھی کچھ بچے ولیج لائف کا ایکسپوجر زیادہ رکھتے ہوں آف کورس, اور یہ 1 مہینے کے لیے ہوتی ہے, فار 1 month, فار 30 days اسٹوڈنٹس نے کسی ولیج میں جانا ہوتا ہے, اگین along with their teacher. یونیورسٹی کی بس انہیں پک اینڈ ڈراپ دیتی ہے, وہاں پر وہ رورل لائف کے پرابلمس کو آبزرو کرتے ہیں, اسٹڈی کرتے ہیں, اس کی رپورٹ لکھتے ہیں, اس کا انالیسس کرتے ہیں, پھر کچھ ایکٹیویٹیز پلان کرتے ہیں. لوکل کمیونٹی کی پارٹیسپیشن کے ساتھ, رورل لائف میں رہنے والے لوگوں کی پارٹیسپیشن کے ساتھ ایکٹیویٹیز پلان کی جاتی ہیں, اور کوشش کی جاتی ہے کہ لوگوں کو ٹرین کیا جائے کہ سیلف ہیلپ بیسس پہ رورل لائف کے پرابلمس کو کیسے سالو کیا جا سکتا ہے, رائٹ, بائی یوزنگ دیئر لوکل اینڈ انڈیجنس ریسورسز. سو جب 1 سال کی ٹریننگ کیس ورک میں ہوتی ہے, 1 سال کی ٹریننگ کمیونٹی ڈیولپمنٹ میں ہوتی ہے, 1 مہینے کی ٹریننگ کسی ولیج میں ہوتی ہے, تو یہ اسٹوڈنٹس کو بہت اچھی طرح سے ٹرین کر دیتا ہے فیوچر چیلنجز کے لیے, جس سے وہ بہت افیکٹولی اور فارملی کام کر سکتے ہیں کسی آرگنائزیشن کے ساتھ, نیشنل لیول پہ, انٹرنیشنل لیول پہ, ان پاکستان, آؤٹ سائڈ پاکستان. سو یہ چیزیں بہت یوزفل ہیں ٹو میک آور اسٹوڈنٹس کیپیبل ٹو میٹ آل دا چیلنجز آف دا مارکیٹ. جی, فیلڈ ایکٹیویٹیز جب ہم کرتے ہیں تو یقیناً جو سوشل ڈیولپمنٹ آرگنائزیشنز ہیں, بہت پبلک سیکٹر, پرائیویٹ سیکٹر, گورنمنٹ سیکٹر میں کام کرنے والے, پرائیویٹ سیکٹر میں کام کرنے والے ادارے, ان کے ساتھ ہمارے ریلیشنز, لائزون, لنکیجز ہوتے ہیں, اور ان کے ساتھ مل کے ہم کام کرتے ہیں, اور ہمارے اسٹوڈنٹس کی لرننگ بہتر ہوتی ہے. بہت سارے ادارے ہیں بلکہ ان بہاولپور, آؤٹ سائڈ بہاولپور, کچھ کا نام ہم نے آپ کے سامنے یہ لکھا ہے, لائک ڈیزرٹ الصادق ڈیزرٹ ویلفیئر آرگنائزیشن ہے, WHO ہے, ورلڈ ہیلتھ آرگنائزیشن, چولستان ڈیولپمنٹ اتھارٹی, LPP عطیہ ویلفیئر آرگنائزیشن, پیلیکن ڈیولپمنٹ آرگنائزیشن, NCHD, اوت, آگاہی, بنیاد فاؤنڈیشن, عورت فاؤنڈیشن, اور بھی بہت سارے ادارے ہیں جن کے ساتھ ہم کوآرڈینیشن میں ہیں, مل کے کام کرتے ہیں. اور مزے کی بات ہے کہ جب ہمارے اسٹوڈنٹس لرننگ فیز میں, اپنے ایجوکیشن فیز کے اندر جب ان آرگنائزیشن کے ساتھ کام کرتے ہیں, اور جب وہ ڈگری کو کمپلیٹ کر لیتے ہیں, تو اکثر یہ آرگنائزیشنز انہیں جاب آفر کر دیتی ہیں. کیوں؟ کہ وہ آپ کے کام سے واقف ہوتے ہیں, آپ کی اسکل سے واقف ہوتے ہیں, وہ آپ کو کام سکھا چکے ہوتے ہیں. سو وہ فیل کرتے ہیں کہ یہ جو لوگ ہیں, جو پروفیشنل سوشل ورکرز ہیں, دے آر دا رائٹ
persons to become the part of our team, اور آپ کو بہت جلدی جابز آفر ہو جاتی ہیں. اور بعض اوقات ایسا ہوتا ہے کہ ہم اپنے آخری 8ویں سیمسٹر میں ہوتے ہیں, اسٹوڈنٹس ریسرچ ورک کر رہے ہیں, آخری ایگزام دے رہے ہیں, دے گیٹ دا جاب آفرز ایز ویل. سو اس وجہ سے بڑی اپرچونیٹیز بھی سامنے آ جاتی ہیں آپ کے کام کی وجہ سے. جی ہاں, یونیورسٹی میں ایک ڈریس کوڈ بھی ہے. آپ کے اسکول میں, کالج میں جس طرح سے یونیفارم ہوتا ہے, اس طرح سے ہماری یونیورسٹی میں ہر ڈپارٹمنٹ کا ایک الگ یونیفارم ہے, ایک الگ ڈریس کوڈ ہے. یہ آپ کے سامنے ہے. فار گرلز یہ ڈریس کوڈ ہے, فار بوائز وہ ہمارے پاس ڈریس کوڈ ہے. جو کلاس ڈیز میں جب آپ یونیورسٹی آتے ہیں, کلاسز اور لیکچرز کو اٹینڈ کرتے ہیں, تو اس کے لیے یونیفارم کا پہننا ضروری ہوتا ہے. لیکن جب آپ فیلڈ میں جاتے ہیں, جو ہم نے پہلے ذکر کیا, کیس ورک سیٹنگ میں, کمیونٹی میں, رورل میں, اربن میں, تو وہاں یونیفارم نہیں پہنا جاتا. کیوں کہ وہاں آپ کی ریکوائرمنٹ نہیں ہے یونیفارم کی, آپ اپنے کلر ڈریس میں جاتے ہیں. بٹ ان دا یونیورسٹی, ان کلاس روم, یہ ڈریس کوڈ مینڈیٹری ہے فار ایوری اسٹوڈنٹ. جی, کچھ کمیٹیز ہیں, کیونکہ ڈپارٹمنٹ میں 250-300 لوگ ہوتے ہیں, اسٹوڈنٹس, فیکلٹی, مینجمنٹ, تو ان کے بہت سارے معاملات ہیں جن کو دیکھنے کے لیے کچھ کمیٹیز بنائی گئی ہیں. اور وہ کمیٹیز اپنا رول پلے کرتی ہیں, اپنی اپنی اسائنمنٹ پہ کام کرتے ہیں, جو بنیادی طور پہ اسٹوڈنٹ کی لرننگ اور ان کی گروتھ کو فیسیلیٹیٹ کرنے کے لیے بنائی جاتی ہیں. فرسٹ ون از ایڈمیشن کمیٹی, کہ ڈپارٹمنٹ کے اندر ایک ایڈمیشن کمیٹی ہے. 3 ٹیچرز اس کے ممبرز ہیں جو ایڈمیشن پروسیس کو ڈیل کرتے ہیں. ہر سال ایڈمیشن ہوتا ہے, بلکہ سال میں 2 دفعہ ایڈمیشن ہوتا ہے. اپلیکیشنز آتی ہیں, ان کی اسکروٹنی ہوتی ہے, کون میرٹ پہ ہے, کون میرٹ پہ نہیں ہے, اس کو ٹرانسپیرنٹ کرنے کی کوشش کی جاتی ہے. اور یہ سارا پروسیس کچھ رولز اینڈ ریگولیشن کے تحت ہو رہا ہوتا ہے. اس وجہ سے اس کو دیکھنا بہت ضروری ہوتا ہے کہ کوئی میرٹ وائلیٹ نہ ہو, کوئی بچہ رہ نہ جائے. رائٹ, سو وی ہیو 2 seasons آف ایڈمیشنز ایوری ایئر. اس کے تمام میٹرز کو ڈیل کرنے کے لیے وی ہیو ایڈمیشن کمیٹی. نمبر 2, اسٹوڈنٹ افیئرس کمیٹی, مطلب اسٹوڈنٹس کے بہت سارے افیئرس ود ان ڈپارٹمنٹ, آؤٹ سائڈ ڈپارٹمنٹ, ان دا فیلڈ ایز ویل. اسٹوڈنٹس نے بہت ساری ایکٹیویٹیز کرنی ہوتی ہیں, لائک آپ کی اسپورٹس ہے, لائک آپ کے وزٹس ہیں, ٹرپس ہیں, فنکشنز ہیں, اینول ڈنرز ہیں, اینول گیٹ ٹوگیدرز ہیں, سیمینارز ہیں, ورک شاپس ہیں, ٹریننگز ہیں. یہ تمام افیئرس کو ڈیل کرنے کے لیے کمیٹی ہے ٹیچرس کی, جس کو ہم اسٹوڈنٹ افیئرس کمیٹی کہتے ہیں. جو اسٹوڈنٹس کے تمام کریکولر اور ایکسٹرا کریکولر میٹرس کو کوآرڈینیٹ کرتے ہیں ود دا پارٹیسپیشن آف دا اسٹوڈنٹس ان دیٹ. رائٹ, کالج میں بھی یہ سیٹ اپ ہوتا ہے, بٹ یونیورسٹی میں یہ زیادہ ایکٹیو اور ایک میگنیفائڈ لیول پہ بنایا جاتا ہے. نمبر 3 از ایگزامینیشن کمیٹی, کیونکہ سیمسٹر سسٹم ہے اور ایک سیمسٹر آلموسٹ 5 months تک چلتا ہے, جس میں 2 ایگزام ہوتے ہیں, مڈ ٹرم ایگزام اینڈ فائنل ٹرم ایگزام. رائٹ, سو آفٹر ایوری 2 months وی ہیو ایگزامینیشن. تو فریکوینٹلی ایگزام ہوتے ہیں. ایگزام کے لیے ہم نے ڈیٹ شیٹ بنانی ہے, ٹائم اناؤنس کرنا ہے, ایگزام کنڈکٹ کرنا ہے, اس کے بعد رزلٹ پریپیئر ہونا ہے, رزلٹ نے اناؤنس ہونا ہے. یہ تمام میٹرس کو دیکھنے کے لیے کمیٹی ہے, دیٹ از دا ایگزامینیشن کمیٹی. پھر پوزیشنز ہیں, کسی کی کوئی ریزرویشن ہے, کوئی بچہ ڈراپ ہو جاتا ہے, کسی کے مارکس کم ہیں, کسی کا کورس ریپیٹ ہو جاتا ہے. سو ان تمام ایشوز کو ٹیکل کرنے کے لیے وی ہیو ایگزامینیشن کمیٹی. 4th از دا ڈسپلنری کمیٹی, جہاں پہ ماشاء اللہ بہت سارے نوجوان ہو, وہاں کلیشز, کانفلکٹ, کچھ پرابلمس امرج ہو جاتے ہیں کلاس روم میں, ڈپارٹمنٹ میں, کلاس فیلوز کے ساتھ, یا یونیورسٹی میں دیگر جگہوں پہ جب ہم انٹریکٹ کرتے ہیں اسٹوڈنٹ کے ساتھ, تو کہیں نہ کہیں کلیش آف انٹرسٹ ہوتا ہے, کچھ انوانٹیڈ سی سچویشنز ڈیولپ ہو جاتی ہیں. بہت نیچرل ہے, گھروں میں بھی ہوتا ہے, اسکول میں بھی ہوتا ہے, جہاں بھی ہم رہتے ہیں کچھ نہ کچھ کلیش یا کلیش آف انٹرسٹ ہو جاتا ہے. سو ان میٹرس کو ڈیل کرنے کے لیے ایک ڈسپلنری کمیٹی ہے, تاکہ یونیورسٹی کے انوائرمنٹ کو پیسفل رکھا جائے, پروگریسو رکھا جائے, یہاں پہ کوئی کلیشز نہ ہو, کانفلکٹ نہ ہو اور انریسٹ کریٹ نہ ہو. سو ان کو ہم فوراً ایڈریس کرتے ہیں. اس میں میل ٹیچرز بھی اس کا حصہ ہوتے ہیں, فیمیل ٹیچرز بھی اس کا حصہ ہیں, تاکہ اگر آن ایدر سائڈ آف دا جینڈر تو ہم اس کو ایکولی مینیج کر لیں. اسپورٹس کمیٹی, جہاں پر اتنا کچھ ہوتا ہے وہاں اسپورٹس بھی ہوتی ہیں, پڑھنے کے ساتھ فیلڈ ایکٹیویٹیز کے ساتھ ہمارے ایکسٹرا کریکولر ایکٹیویٹیز, اور اس میں سب سے امپورٹنٹ چیز اسپورٹس ہے, جو ہماری گروتھ لرننگ کے لیے اگین بہت زیادہ امپورٹنٹ ہے. سو اینولی اسپورٹس فنکشنز ہوتے ہیں, اسپورٹس گالا, اسپورٹس فیسٹیول کرائے جاتے ہیں. ہر ڈپارٹمنٹ کا ایک الگ اسپورٹس فیسٹیول ہوتا ہے, یونیورسٹی کا ایک کلیکٹیو اسپورٹس گالا یا اسپورٹ فیسٹیول بھی آرگنائز کیا جاتا ہے. سو ان میٹرس کو ڈیل کرنے کے لیے, اسپورٹس ایونٹس کو آرگنائز کرنے کے لیے ٹیمز فارمیشن ہوتی ہے, میچز کنڈکٹ ہوتے ہیں, اس میں اگین رزلٹ ڈکلیئر ہوتے ہیں. اسٹوڈنٹ کی انکریجمنٹ کے لیے ہم انہیں گفٹس دیتے ہیں, پرائز دیتے ہیں, کنسولیشن چیزیں. سو اگین اسپورٹس کمیٹی وی ہیو دیٹ
deals with the sports matter. Research and publication. کہ ریسرچ یونیورسٹی کا سب سے ایک امپورٹنٹ رول ہے، ریسرچ کرنا، ایویڈنس بیسڈ ریسرچ پروڈیوس کرنا، نیا نالج جنریٹ کرنا تاکہ فیوچر جنریشنز کو پڑھنے کے لیے، جاننے کے لیے نئی چیزیں ملیں، سوسائٹی کے پرابلمس کو سالو کیا جا سکے، انڈرسٹینڈ کیا جا سکے. اس کے لیے کنٹینیوسلی ریسرچ ہوتی ہے، ان کو پبلش کروایا جاتا ہے. اسٹوڈنٹس بھی ریسرچ کرتے ہیں ماسٹر لیول پہ، بی ایس لیول پر، ایم فل لیول، پی ایچ ڈی لیول. سو ان تمام ریسرچز کو، ان کی ریکوائرمنٹس کو پورا کرنے کے لیے، ان کے پروسیس کو فیسیلیٹیٹ کرنے کے لیے وی ہیو ریسرچ اینڈ پبلیکیشن کمیٹی. سو دیز آل آر دا کمیٹیز جو ڈپارٹمنٹ میں ہونے والے ڈفرینٹ ایکٹیویٹیز کو کوآرڈینیٹ کرتی ہیں، مانیٹر کرتی ہیں اور اسموتھلی ان کو چلانے میں اپنا رول پلے کرتی ہیں. اور نہ صرف ٹیچرز، پروفیسرز یا فیکلٹی ممبر اس کو فیسیلیٹیٹ کرتے ہیں بلکہ اسٹوڈنٹس بھی ایکٹیولی اس کے اندر پارٹیسپیٹ کرتے ہیں وین ایور دیئر رول از نیڈڈ. جی، جہاں پر کمیٹیز ٹیچرز کی ہم نے ذکر کیا، وہاں پر ایک اسٹوڈنٹس کا ایک کلب بھی ہے جو ہر ڈپارٹمنٹ کے اندر ایک فارمل کلب ہے، ایک نوٹیفائڈ کلب ہے جو ہر سال بنایا جاتا ہے. اس کے لیے باقاعدہ اپلیکیشنز دیتے ہیں اسٹوڈنٹس، ان کے اگینسٹ انٹرویوز ہوتے ہیں. کون کس پوزیشن کے لیے کلب کا ممبر بننا چاہتا ہے. 7 پوزیشنز ہوتی ہیں: پریزیڈنٹ، وائس پریزیڈنٹ، جنرل سیکرٹری، جوائنٹ سیکرٹری، پریس سیکرٹری، فائنانس سیکرٹری اینڈ اسپورٹ سیکرٹری. سو اسٹوڈنٹس اپلائی کرتے ہیں، ہم ان کے انٹرویوز کرتے ہیں جو سوٹ کرتا ہے ٹو بی اے پریزیڈنٹ، ٹو بی اے وائس پریزیڈنٹ، جوائنٹ سیکرٹری، فائنانس سیکرٹری اور واٹ ایور. ان کو سلیکٹ کیا جاتا ہے فار 1 year, for 1 term, that is a 1 year, I mean January to December. اور وہ ڈفرینٹ ایکٹیویٹیز آرگنائز کرتے ہیں ڈپارٹمنٹ کے اندر، رسپانسبل ہوتے ہیں مختلف ایونٹس کو کوآرڈینیٹ کرنے میں. آپ آئیں گے تو آپ بھی اس کا حصہ بنیں گے اور اس سے کیا ہوتا ہے، اسٹوڈنٹس کی لرننگ بہتر ہوتی ہے، کانفیڈنس آتا ہے، لیڈرشپ سکلز آتی ہیں، کمیونیکیشن سکلز آتی ہیں، پریزنٹیشنل سکلز آتی ہیں، مینیجریل اینڈ آرگنائزیشنل سکلز پیدا ہوتی ہیں. جتنی اپرچونٹی ملتی ہے، کام زیادہ کرتے ہیں، گروتھ اتنی اچھی ہوتی ہے. جی، الومنائے. الومنائے کا مطلب آتا ہے سب کو، مطلب جب سے یہ ڈپارٹمنٹ بنا ہے اور اب تک جو لوگ یہاں سے پڑھ کے جا چکے ہیں، ماسٹرز میں، ایم فل میں، بی ایس میں، جو یہاں سے پڑھ کے جا چکے ہیں، گریجویٹ کر چکے ہیں، وہ ایلومنائی کہلاتے ہیں. مطلب ہمارے پرانے اسٹوڈنٹس، اولڈ اسٹوڈنٹس، ایکس اسٹوڈنٹس جو اب کہیں نہ کہیں جاب کر رہے ہیں، بزنس کر رہے ہیں، دے آر کالڈ ایلومنائی. 2004 سے لے کے اب تک ہمارے پاس بہت سارے، آلموسٹ میں وہ فگر دینا بھول گیا، مور دین 4000 اسٹوڈنٹس گریجویٹ کر چکے ہیں. وہ ہمارے ایلومنائی ہیں، مطلب وہ اس ڈپارٹمنٹ کی پروڈکٹ ہیں. ان سب کے نام نہیں بتائے جا سکتے، ان میں سے بہت سارے لوگ بہت اچھی پوزیشنز پہ سرو کر رہے ہیں، بوتھ ان گورنمنٹ سیٹ اپ ایز ویل ایز ان پرائیویٹ سیٹ اپ، پبلک اینڈ پرائیویٹ سیٹ اپ. کچھ کے نام میں نے یہاں پہ لکھے ہیں، آف کورس آپ ان ناموں سے واقف نہیں ہوں گے. یہ ان کے مختلف ڈیزگنیشنز ہیں اور وہ ان ڈفرینٹ آرگنائزیشنز میں سروسز دے رہے ہیں جو نیشنل لیول کے ادارے بھی ہیں، انٹرنیشنل لیول کے ادارے بھی ہیں، اور بہت اچھے پیکیجز پہ سروسز دے رہے ہیں. سو ایلومنائی ہمیشہ ہیلپ آؤٹ کرتی ہے، فیسیلیٹیٹ کرتی ہے، اور اس سے ہمیں ایک انسپریشن ہوتی ہے کہ یہ لوگ بھی کل اس جگہ پر پڑھتے تھے، آج بہت اچھی پوزیشن پہ سرو کر رہے ہیں. اگر ہم بھی محنت کریں گے، پڑھیں گے، تو کل ہم بھی اس طرح کی کسی اچھی پوزیشن پہ اپنے آپ کو دیکھیں گے. سو دے آل آر آور پرائڈ آف دا ڈپارٹمنٹ کہ انہوں نے یہاں پہ پڑھا، محنت کی، اچھی پوزیشنز پہ گئے. یہ ہمارے ایمبیسیڈرز بھی ہیں، ہم ان کو بلاتے ہیں، اسٹوڈنٹ کے ساتھ ان کا انٹریکشن بھی ہوتا ہے، اور اگین اس کا پرپز ہے کہ انسپریشن ہو سکے. اور ایک دوسری بڑی امپورٹنٹ بات یہ کہ ان میں سے اکثر لوگ جہاں جہاں بھی کام کر رہے ہیں، ان کے ادارے میں اگر کوئی جاب آتی ہے، کوئی جاب اپرچونٹی ہے، کوئی ویکنسی ہے، تو وہ ہمیں کانٹیکٹ کرتے ہیں کہ ہمیں 2 لوگ چاہیے، 3 لوگ چاہیے، اس اسکل کے ساتھ کے بندے چاہیے، گرل چاہیے، بوائز چاہیے. تو ہم ریفر کرتے رہتے ہیں، بچے جاتے رہتے ہیں، اکاموڈیٹ ہوتے رہتے ہیں، اور یوں جو مارکیٹ میں ایڈجسٹمنٹ ہے وہ ذرا آسانی سے ہو جاتی ہے، فیسیلیٹیٹ ہو جاتی ہے. اس ایلومنائی نے کچھ عرصہ قبل، جو میں نے آپ کو بتایا کہ بہت سارے لوگ اوور 4000 یہاں سے گریجویٹ کر چکے ہیں، ان میں سے اکثر ماشاءاللہ بہت اچھی پوزیشنز پہ ہیں. کچھ عرصہ قبل لاسٹ ایئر ان تمام لوگوں نے 10 لاکھ روپے جمع کیے. کتنے؟ 10 لاکھ روپیہ مینز 1 ملین جمع کیا، اور 1 ملین کا چیک ڈپارٹمنٹ کو دیا. ڈپارٹمنٹ نے وائس چانسلر کو وہ چیک پریزنٹ کیا، اور اس کا پرپز یہ تھا کہ 10 لاکھ روپیہ ان بچوں کی فی پے کر دی جائے جو فی پے نہیں کر سکتے.
ٹھیک ہے. تو ہم نے ڈپارٹمنٹ آف سوشل ورک میں بہت سارے ایسے بچے جو تھوڑا سا کمپرومائزڈ سوشو اکنامک بیک گراؤنڈ سے تعلق رکھتے تھے, جن کے لیے فی پے کرنا مشکل تھا, ان کی فی پے کی اور مور دین 40 اسٹوڈنٹس کی فی پے کی گئی اور ایک فی کی اماؤنٹ 36,000 تھی. سو آپ خود دیکھیں کہ یہ ایک بہت بڑا کنٹریبیوشن تھا جو ایلومنائی نے کیا اپنے جونیئرس کے لیے, اپنے فیوچر پروفیشنلز کے لیے. ہو سکتا ہے آپ بھی آئیں, آپ میں بھی جو ڈیزرونگ لوگ ہوں گے, این ممکن ہے کہ آپ کے ساتھ بھی کچھ اس طرح کا ایک اچھا اتفاق ہو جائے اور ایلومنائی ہمیں کچھ اور ڈونیشنز دے دے اور وہ ان بچوں کے کام آئے جو ایزیلی اپنی فی پے نہیں کر سکتے. ایکٹیویٹیز جو ہم کرتے رہتے ہیں, ایک چھوٹی سی اس کے لیے ویڈیو بھی ہے شاید. یہ کچھ گلمس تھے ہماری ڈے ٹو ڈے ایکٹیویٹیز کے, کہ کلاس روم میں صرف یہ نہیں کہ ایک ٹیچر لیکچر ڈیلیور کرتا ہے, اسٹوڈنٹ سنتے ہیں اور چلے جاتے ہیں, بلکہ ریگولر پریزنٹیشنز ہوتی ہیں, اسٹوڈنٹس بھی یہاں پر پریزنٹ کرتے ہیں اپنی اسائنمنٹ, اپنا کام, اپنا ایکسپیرینس, اپنی لرننگ کو شیئر کرتے ہیں. مختلف اسائنمنٹس دی جاتی ہیں, پوسٹر پریزنٹیشنز بھی ہوتی ہیں, اور کچھ ایکٹیویٹیز ہمارے سامنے فیلڈ ایکٹیویٹیز کا میں نے ذکر کیا تھا, فیلڈ ورک کا. تو یہ آپ کے سامنے دیکھیں کہ یہ وزٹ ٹو صنعت زار ایک ادارہ ہے جہاں پر خواتین کو ٹیکنیکل سکلز, ہینڈی کرافٹ کی سکلز سکھائی جاتی ہے فار دیئر امپلائمنٹ. یہاں پر ہمارے اسٹوڈنٹس پلیسڈ ہیں, ان کے ساتھ ایکٹیویٹیز کرتے ہیں. سملرلی یہ کچھ اویئرنیس سیشن کے لیے پامفلیٹس ڈسٹریبیوٹ کیے جا رہے ہیں. لائک وائز چیک ڈسٹریبیوشن سرمنی, اور 5 جون کو یہاں پر انٹرنیشنل ڈے آف انوسینٹ چلڈرن. سو دے آل آر دا ڈفرنٹ ایکٹیویٹیز دیٹ نارملی وی ڈو ان آور فیلڈ ورک سیٹنگ. اور ہر گروپ اپنی ایکٹیویٹیز کر رہا ہوتا ہے, اس کے یوں کلکس لیے جاتے ہیں, اس کو ہم پریزنٹ کرتے ہیں اور اس پوری ایکٹیویٹی کو رپورٹ کیا جاتا ہے. فائن. سو یہ کچھ چیزیں آپ کے سامنے ہم نے پریزنٹ کی ہیں فار یور لرننگ. اس طرح سے یہ آپ کے سامنے ایک نعت کمپٹیشن ہے ایٹ سویٹ ہوم. سویٹ ہوم مینس جو آرفنیج ہے, یہاں پر آرفن بچے رہتے ہیں, گورنمنٹ نے ایک اسٹرکچر بنایا ہوا ہے ان کو کیٹر کرنے کے لیے. سو ان کے ساتھ ہمارا انٹریکشن ہوتا ہے, بچے وہاں جاتے ہیں, مطلب اسٹوڈنٹس وہاں پہ جاتے ہیں, ان کے ساتھ سوشل کیس ورک پروسیس کے تھرو بہت ساری ایکٹیویٹیز ہوتی ہیں, اور ہم اس کے علاوہ ایونٹس بھی آرگنائز وہاں پہ کرتے ہیں. لائک وائز افطار ڈنر ہے, کچھ عید گفٹ ڈسٹریبیوشن ہے. سو دیز آل آر دا تھنگس دیٹ وی نارملی ڈو. ہیومن رائٹس ڈے 10 دسمبر کو ہر سال ہیومن رائٹس ڈے پوری دنیا میں منایا جاتا ہے, اور ہیومن رائٹس سوشل ورک کا ایک بیسک فنڈامنٹل تھیم ہے کہ وی آل ورک ٹو انشور ہیومن رائٹس ان دا ورلڈ. اور اس کے لیے اس دن کو ایک ڈے آف ریزولوشن کے طور پہ ہم مناتے ہیں کہ ہم نے اب تک کیا کیا, فیوچر کے لیے کیا کیا چیلنجز ہیں. سوشل ورکرز, ہیومن رائٹ ایکٹیوسٹ بیٹھتے ہیں, سوچ بچار کرتے ہیں, اور جو لوگ اپنی سروسز دے چکے ہوتے ہیں ان کو اپریشیٹ کیا جاتا ہے, ان کو انکریج کیا جاتا ہے, ان کی حوصلہ افزائی ہوتی ہے. سو اٹ از آلسو ریگولر پارٹ آف آور ایکٹیویٹی. کچھ عرصہ پہلے یہ ہمارے اسٹوڈنٹس نے وزٹ کیا اسلام آباد کا پارلیمنٹ ہاؤس کا. پارلیمنٹیرینس کے ساتھ انٹریکشن تھا, وہاں کے اور پالیسی میکرز کے ساتھ سیشنز کیے گئے. سو جہاں پر ہم بہاولپور کے اندر اور ان کے اس اداروں کے اندر اسٹوڈنٹس کو ایکسپوجر دیتے ہیں, وہ ہماری کوشش ہوتی ہے کہ آؤٹ آف بہاولپور جایا جائے, لاہور میں, کراچی میں, اسلام آباد میں, ملتان میں, اور وہاں کے اداروں کے ساتھ وہاں کے سیٹ اپس میں ایکسپوجر لیا جائے ٹو میک آور لرننگ بیٹر اینڈ افیکٹو. اس طرح سے ایکسپوجر وزٹ ٹو NED کراچی یونیورسٹی میں ہم گئے, NED یونیورسٹی میں گئے, وہاں کے اسٹوڈنٹس کے ساتھ, وہاں کی فیکلٹی کے ساتھ, وہاں کے کیمپس انوائرمنٹ میں ایکسپوجر لیا, ان کے ساتھ سیشنز کیے گئے, ڈائلاگ ہوئے, اور کچھ وقت وہاں پر گزارا گیا. انشاءاللہ فیوچر میں بھی ہم یہ ایکٹیویٹیز کرتے رہیں گے. اف یو آر ود اس, تو آف کورس یہ چیزیں آپ بھی کر سکو گے. کراچی یونیورسٹی کا وزٹ ہوا, اور ٹو پے ہومیج ٹو فاؤنڈنگ فادر آف پاکستان قائد اعظم محمد علی جناح, ہم نے ان کے شرائن کو وزٹ کیا, وہاں پر گئے, اور وہ بھی ایک ایکسپوجر تھا کیونکہ دیٹ واز دا میکسیمم پاسبل انٹیمیسی دیٹ وی کین ہیو ود ہم بائی بینگ دیئر.
پیس کانفرنس کراچی میں، پیس کانفرنس میں ہمارے اسٹوڈنٹس گئے، فیکلٹی ممبرز گئے، اس میں اس کا حصہ بنے، وہاں کے ایکسپوجر لیا، وہاں کے اسکالرس کے ساتھ، سوشل سائنٹسٹ کے ساتھ انٹریکٹ کر کے ہم نے بہت ساری چیزیں سیکھیں۔ اینول اسپورٹس فیسٹیول، جیسے اسپورٹس کمیٹی کا ذکر کیا تھا، تو اسپورٹس کمیٹی اور اسٹوڈنٹس مل کے ہر سال ونٹر میں ایک اینول اسپورٹس گالا آرگنائز کرتے ہیں، جو ایک میگا ایکٹیویٹی ہوتی ہے، اور اس میں تمام طرح کی اسپورٹس، انڈور آؤٹ ڈور، وہ ہم اس کا حصہ ہوتے ہیں۔ بہت میل اینڈ فیمیل اسٹوڈنٹس دے ایکٹیولی پارٹیسپیٹ ان دیٹ۔ سو اگین کہ یہ لرننگ کے لیے بہت ضروری ہے، اینڈ وی ڈونٹ مس اٹ ایٹ اینی کاسٹ۔ جی ٹریڈ فیئر ایٹ جیپ ریلی چولستان، جیپ ریلی سے آپ سب لوگ واقف ہیں، تو وہاں کے لوکل ہینڈی کرافٹ کو مارکیٹ کرنے کے لیے، وہاں کے لوکل آرٹیزن کو انکریج کرنے کے لیے ہم وہاں پر کچھ ٹریڈ فیئر آرگنائز کرتے ہیں۔ ہمارے اسٹوڈنٹس ہر سال 4 یا 5 ڈیز وہاں پر رہتے ہیں، اپنا کیمپ آرگنائز کرتے ہیں، ٹریڈ فیئر ہوتا ہے، وہاں کی پروڈکٹس کو مارکیٹ کیا جاتا ہے، فیسیلیٹیٹ کیا جاتا ہے۔ سو جہاں پر ہم اربن سیٹنگ میں رہتے ہوئے لوگوں کو فیسیلیٹیٹ کرتے ہیں، تو آئی ٹولڈ یو ارلیئر کہ رورل سیٹنگ میں بھی جایا جاتا ہے۔ سو دراوڑ چولستان ایک ٹپیکل رورل ٹرائبل نومیڈک سیٹنگ ہے، وہاں کا ایکسپوجر بھی اسٹوڈنٹس کو ملتا ہے، اور وی ڈو اٹ ایوری ایئر۔ پینل ڈسکشن ڈفرینٹ آرگنائزیشنس کے ساتھ، یہ پیلیکن ڈیولپمنٹ آرگنائزیشن کے ساتھ کچھ دن قبل ایک سیشن ہوا، فیکلٹی ممبرز گئے، اسٹوڈنٹس گئے، اور یہ ریگولر ایکٹیویٹیز ہیں۔ سو میں نے کچھ اس میں سے ہینڈ پکڈ چیزیں آپ کی انفارمیشن کے لیے پریزنٹیشن کا حصہ بنائی ہیں، ادروائز ریگولرلی ہم اس طرح کے ایونٹس کر رہے ہوتے ہیں۔ ورلڈ ویمن ڈے، ویمن رائٹس کو انشور کرنے کے لیے، ویمن رائٹس پہ اپنی کمٹمنٹ کو ریفریش کرنے کے لیے، ایک نئے ریزولوشن کے لیے ہر سال 8 مارچ کو انٹرنیشنل ویمن ڈے ہوتا ہے، ہم بھی یہ ایونٹ آرگنائز کرتے ہیں، اور ویمن رائٹس پہ جو ایکٹیوسٹ ہیں ان کو انکریج کیا جاتا ہے، اور ویمن رائٹس پہ جو لیجسلیشن ہے اس کے بارے میں لوگوں کو اویئر کیا جاتا ہے۔ ایک بڑا ایونٹ ہوتا ہے جو ہر سال آرگنائز ہوتا ہے۔ سملرلی ورلڈ سوشل ورک ڈے، 15 مارچ کو پوری دنیا میں ورلڈ سوشل ورک ڈے منایا جاتا ہے۔ ہم بھی اس کا حصہ بنتے ہیں، اس ایکٹیویزم کا حصہ بنتے ہیں۔ ہر سال ایک نیا تھیم ہوتا ہے، ایک نیا چیلنج ہوتا ہے جس کے لیے اپنے آپ کو پریپیئر کیا جاتا ہے۔ سو یہ جو اس سال ہم نے ورلڈ سوشل ورک ڈے آرگنائز کیا، اس کی کچھ کلکس آپ کے سامنے ہیں۔ گیٹ ویکسینیٹڈ پروگرام، یونیورسٹی، اسلامیہ یونیورسٹی بہاولپور، جہاں اسٹوڈنٹس کو ایجوکیٹ کرتی ہے، ٹرین کرتی ہے، ان کی انٹلیکچوئل اینڈ پروفیشنل کیپیسٹیز کو بڑھاتی ہے، وہاں پر ہیلتھ کیئر کا بھی ایک فل فلیج سسٹم موجود ہے۔ ہمارے پاس ہیلتھ کیئر انسٹیٹیوٹس ہیں، ہاسپٹل ہیں، ڈاکٹرز ہیں، اور جو ڈفرینٹ پینڈیمکس یا ایپیڈیمکس کے اگینسٹ بچوں کو ویکسینیٹ کیا جاتا ہے۔ سو کچھ عرصہ قبل ہم نے تمام اسٹوڈنٹس کو ڈپارٹمنٹ آف سوشل ورک کو یہ اسائنمنٹ ملی، فیکلٹی کو ملی، ڈاکٹر آصف رانجھا کو ملی، انہوں نے اس ایکٹیویٹی کی ٹیم کو لیڈ کیا، اور یونیورسٹی کے تمام اسٹوڈنٹس، فیکلٹی ممبرز، ایڈمنسٹریشن کے لوگوں کو ویکسینیٹ کیا گیا تاکہ وہ اس ڈیزیز سے اپنے آپ کو بچا سکیں اور ایک ہیلدی سٹیزن کے طور پہ اپنا رول سوسائٹی میں پلے کر سکیں۔ میٹنگ ود ڈاکٹر خالد، آپ شاید اس نام سے واقف نہ ہوں، مے بی ہوں بھی صحیح، کہ پاکستان کے سب سے پرانے سوشل ورکر، سب سے پرانے ریسرچر، ایکمیڈیشین، جنہوں نے سب سے پہلے پاکستان میں سوشل ورک پہ بکس لکھیں جو آج بھی مارکیٹ میں موجود ہیں۔ میں جب آپ کی طرح کالج میں پڑھتا تھا تو میں نے بھی وہ بکس پڑھی۔ میڈم یاسمین سکندر موجود ہیں، انہوں نے بھی اپنی اسٹوڈنٹ لائف میں ان بکس کو پڑھا، اسی کی بیس پہ ہم نے ایگزام دی، اور آج تک وہ بکس سب سے زیادہ پاپولر سمجھی جاتی ہیں۔ اور یہ کراچی یونیورسٹی کے ریٹائرڈ پروفیسر ہیں، ماشاءاللہ ابھی بھی بہت زیادہ ایج ہونے کے باوجود بھی بہت کمیٹڈ ہیں، لکھتے ہیں، پڑھتے ہیں، پڑھاتے ہیں۔ ہم جب کراچی گئے ہمارے اسٹوڈنٹس، تو ہم سب لوگ ان کو ملنے گئے، ان کے گھر، کیونکہ یہ علیل تھے، خود موو نہیں کر سکتے۔ سو اینی ہاؤ یہ ایک بہت بڑی اپرچونٹی تھی فار آل دا اسٹوڈنٹس اینڈ فار می ایز ویل، میں بھی اس کا حصہ تھا۔ سو یہ آپ کے سامنے ہے، اور ہو سکتا ہے پھر ہم انشاءاللہ کراچی جائیں تو ہم کوشش کریں گے کہ ان کو دوبارہ ملیں۔ جی اینول ڈنر، جہاں پر ہم اور بہت کچھ کرتے ہیں، وہاں پر اینول فنکشنز یا اینول گالا یا اینول ڈنر بھی ہوتا ہے سال میں ایک مرتبہ، کبھی ہم اس کو ٹوائس ان اے ایئر بھی کر لیتے ہیں، جس میں تمام اسٹوڈنٹس اکٹھے ہوتے ہیں، اور یہ ایک بڑا ایونٹ ہوتا ہے۔ اس کی کچھ پریپریشنز کے لیے وی ٹیک آلموسٹ 2 weeks ٹو گیٹ پریپیئرڈ فار دس، کیونکہ اس میں بہت ساری پرفارمنسز ہیں۔ اور ایک مزے کی بات کہ ہماری یونیورسٹی میں ہر ڈپارٹمنٹ کے اندر ملک کے تمام حصوں سے بچے پڑھنے آتے ہیں۔ اس وقت ہمارے پاس صرف پنجاب کے نہیں بلکہ بلوچستان، KPK،
گلگت بلتستان، فاٹا، سندھ، تمام ایریاز کے بچے ہیں، اور وہ اپنی اپنی کلچرل پرفارمنسز ان ایونٹس میں پریزنٹ کرتے ہیں، جس سے ایک ڈائیورسٹی کا اور ایک انکلوسیونیس کا کلچر ڈیولپ ہوتا ہے. اور وہ یقیناً ہمارے لیے بھی بہت ساری اس میں چیزیں نئی ہوتی ہیں جو پہلے کبھی ہم نے نہیں دیکھی ہوتی یوں لائیو. سو اٹ واز آلموسٹ آن کب کیا تھا ہم نے یہ ایونٹ؟ 1 ویک ہو گیا ہے، لاسٹ ویک ہی ہم نے یہ ہمارا فنکشن ہوا ہے. سو دس واز آل اباؤٹ ڈپارٹمنٹ آف سوشل ورک. لاسٹلی سب سے امپورٹنٹ کویسچن جو بچے بھی پوچھتے ہیں، ایسپائرنٹس بھی پوچھتے ہیں، جو فیوچر میں سوشل ورک ڈپارٹمنٹ کا حصہ بننا چاہتے ہیں، آپ مارکیٹ میں جاتے ہیں، تو یہ کویسچن آپ کے سامنے آتا ہے کہ سوشل ورک میں BS کرنے کے بعد جاب اپرچونیٹیز کیا ہو سکتی ہیں. کوئی زیادہ ٹال کلیم ہم نہیں کرتے، کرنا بھی نہیں چاہیے، لیکن امنگ سوشل سائنسز، سوشیولوجی، سوشل ورک، سائیکالوجی، اکنامکس، پولیٹیکل سائنس، اینتھروپولوجی، میڈیا اسٹڈیز اینڈ مینی ادرز، ان تمام کے اندر سوشل ورک کا جو امپلائمنٹ اسکوپ ہے وہ سب سے زیادہ ہے. اس کے ریزنز میں نے آپ کو بتا دیے ہیں کہ ہم کس طرح سے ٹرین کرتے ہیں، کس طرح سے ایجوکیٹ کرتے ہیں، کیا کیا ایکسپوجر دیتے ہیں. تو فائنلی ان تمام پروسیس سے گزرنے والے اسٹوڈنٹس، ٹرینیز، وہ کیپیبل ہو جاتے ہیں ٹو میک بیٹر پلیس ان دا مارکیٹ. کچھ چیزیں میں نے آپ کے سامنے پریزنٹ کرنے کی کوشش کرتا ہوں. سوشل ویلفیئر ڈپارٹمنٹ بیت المال، یہ گورنمنٹ کا ایک سب سے بڑا اسٹرکچر ہے، پورے ملک میں ہے، پروونسز میں ہے، ہر ڈسٹرکٹ میں ہوتا ہے، ہر تحصیل میں ہوتا ہے. اس کے اندر جاب اپرچونیٹیز بہت زیادہ آتی رہتی ہیں. سوشل ویلفیئر آفیسر جو گریڈ 17 میں ہوتے ہیں، میڈیکل سوشل آفیسرز اگین گریڈ 17 میں، سپرنٹینڈنٹ دارالامان، دارالاطفال، سپرنٹینڈنٹ صنعت زار، سپرنٹینڈنٹ نگہبان، سپرنٹینڈنٹ عافیت اولڈ ایج ہوم. یہ وہ تمام گورنمنٹ کے سیٹ اپس ہیں جن کے اندر 80% جو سروسز وہ سوشل ورکرز دے رہے ہیں گریڈ 17 کے اندر. یہ پورے ملک کے اندر ہوتی ہیں، تمام تحصیلوں میں ہوتی ہیں. آپ کا جو خیرپور ٹامے والی تحصیل، اگر آپ وہاں پر جائیں گے تو یہ تمام آفیسرز وہاں پر موجود ہیں، کہیں بھی آپ جائیں گے. سو یہ فیوچر میں آپ کو بھی اپرچونیٹی ملے گی، اور یہ بہت ایک بڑا سسٹم ہے، ایک بہت بڑا اسٹرکچر ہے. میجورٹی آف دا پروفیشنل سوشل ورکرز دے گیٹ جاب اپرچونیٹیز in this system. Number 2, ڈپارٹمنٹ آف پاپولیشن ویلفیئر. پاپولیشن ویلفیئر آفیسر جو ایک تحصیل لیول سے لے کے ڈسٹرکٹ لیول اور پھر آنورڈ ہر جگہ پر موجود ہوتے ہیں گریڈ 17 کے اندر، جو پاپولیشن ویلفیئر کے لیے، ڈیموگرافی کی ویلفیئر کے لیے کام کرتے ہیں. رائٹ، ان کے ساتھ اور بھی ٹیم میں ہیں، لائک ہیلتھ ورکرز ہوتے ہیں، لائک ڈیموگرافک ورکرز ہیں، جو سوشل ورک کے لوگ اس کے لیے بھی اپنے آپ کو مارکیٹ میں ایلیجیبل کرتے ہیں. سملرلی اسپیشل ایجوکیشن ہے، ڈپارٹمنٹ آف اسپیشل ایجوکیشن میں سوشل کیس ورکرز گریڈ 17 کے اندر. یہ ایک فیڈرل گورنمنٹ کا سیٹ اپ ہے، پورے ملک کے اندر موجود ہے، اور بہت سارے سوشل ورکرز جو مختلف یونیورسٹی سے گریجویٹ کر کے گئے ہیں، دے آر ورکنگ ایز سوشل کیس ورکر ان اسپیشل ایجوکیشن انسٹیٹیوٹس. ہوم ڈپارٹمنٹ میں پروبیشن آفیسر، پیرول آفیسر، جیل سپرنٹینڈنٹ، یہ تمام گریڈ 17 کی پوزیشنز ہیں. اور اس کے اندر بھی ابھی کرنٹلی جو DIG جیلز کے جو DIG ہیں ملتان زون کے، راولپنڈی زون کے، وہ دونوں سوشل ورکرز ہیں. جو IG ہیں اس وقت پریزن کے پورے پنجاب کے، وہ بھی سوشل ورک کے ہیں. سو بہت ساری اپرچونیٹیز آپ کو بھی فیوچر میں مل سکتی ہیں. پروبیشن آفیسرز بہت سارے ہیں، پیرول آفیسرز بہت سارے ہیں جو کرمنلز کے ساتھ ڈیل کرتے ہیں، ان کی ریہیبلیٹیشن کے لیے کام کرتے ہیں. سو اگین دیز آل کوڈ بی دا اپرچونیٹیز ان فیوچر فار آل آف یو. نیکسٹ از چائلڈ پروٹیکشن اینڈ ویلفیئر بیورو. یہ ایک پنجاب گورنمنٹ کا ایک سیٹ اپ ہے، پورے پنجاب میں موجود ہے، جو بنیادی طور پہ چائلڈ رائٹس کے لیے کام کرتا ہے. جو رن اوے چلڈرن ہیں، یا جو کڈنیپ ہو جاتے ہیں، یا جو ابنڈنڈ ہوتے ہیں، یا جن کے پیرنٹس نہیں ہیں، رائٹس، ان بچوں کو کیٹر کرنے کے لیے ایک سیٹ اپ ہے. اس میں چائلڈ پروٹیکشن آفیسرز گریڈ 17 میں ابھی بھی بہت سارے پورے پنجاب کے اندر سوشل ورکرز اس پوزیشن پہ کام کر رہے ہیں. پنجاب لٹریسی اینڈ نان فارمل بیسک ایجوکیشن ڈپارٹمنٹ، اس کے اندر لٹریسی موبلائزر جو گریڈ 14 میں انڈکٹ ہوتے ہیں انیشیلی، اور اس کے اندر بھی زیادہ تر سوشل ورک کے لوگوں کو ہی پریفرنس ملتی ہے. کیوں کہ لٹریسی، فیلڈ ورک، رورل کمیونٹی ڈیولپمنٹ، ایجوکیشن کی پروموشن، یہ سب سے زیادہ اچھے طریقے سے ایک ٹرینڈ سوشل ورکر ہی کر سکتا ہے. نیشنل کمیشن فار ہیومن رائٹس، اس میں فیلڈ آفیسرز ہیں، وہ بھی گریڈ 17 میں ہیں. یہ پورے ملک میں ایک سسٹم موجود ہے، اور زیادہ تر NCHD میں کام کرنے والے لوگ سوشل ورکرز ہی ہیں جو مختلف یونیورسٹی سے گریجویٹ کر چکے ہیں.
ہیلتھ ڈپارٹمنٹ میں اسکول ہیلتھ اینڈ نیوٹریشن سپروائزرز ہیں گریڈ 17 میں, سوشل موبلائزرز ہیں گریڈ 17 میں, اور اس کے لیے بھی زیادہ سے زیادہ میجورٹی آف دا سوشل ورکرز آر ورکنگ آن دیز پوزیشنز ان ڈفرینٹ پارٹس آف پاکستان, اور سوشل ورکرز اس کے لیے سب سے زیادہ فیوریٹ کینڈیڈیٹ ہوتے ہیں. پنجاب ایجوکیشن ڈپارٹمنٹ لیکچرشپ جو ایک بڑی کلاسیکل اور بڑی ٹینٹلائزنگ قسم کی جاب ہے, یقیناً اس میں ذرا نمبر آف اپرچونیٹیز کم ہوتی ہیں, لیکن اینی ہاؤ یہ بھی ایک امپلائمنٹ کی سائڈ پہ اگر دیکھا جائے تو وہی ہے ون آف دیز اپرچونیٹیز. اس کے علاوہ اور بھی بہت سارے ادارے ہیں گورنمنٹ کے, پبلک سیکٹر کے, جہاں پر سوشل ورکرز ایلیجبل ہوتے ہیں ٹو اپلائی فار آن ڈفرینٹ پوزیشنز. لوگ کام کر رہے ہیں, کچھ ہم نے آپ کے سامنے پیش کر دیے. اس طرح سے اگر آپ پرائیویٹ سیکٹر میں جائیں گے, گورنمنٹ کی ہم نے بات کی, پرائیویٹ سیکٹر میں نیشنل این جی اوز ہیں, انٹرنیشنل این جی اوز ہیں, یا یونائٹڈ نیشنز کی جو آرگنائزیشنز ہیں لائک یونیسیف ہے, یونیسکو ہے, یو این ڈی پی ہے, آئی ایل او ہے, یہ یو این او کے جو ادارے ہیں. ریسرچز بتاتی ہیں کہ پاکستان میں اس وقت مور اور لیس 60,000 این جی اوز کام کر رہی ہیں, بوتھ آن لوکل لیول ایز ویل ایز نیشنل لیول, اور ان تمام میں بہت بڑی تعداد میں سوشل ورکرز سرو کر رہے ہیں ڈفرینٹ پوزیشنز پہ. اگر آپ پاکستان کے اندر دیکھیں یا پاکستان سے باہر بھی چلے جائیں تو نیشنل انٹرنیشنل آرگنائزیشنز میں یہ پوزیشنز بہت کامن ہوتی ہیں. کمیونٹی موبلائزر, کمیونٹی آرگنائزر, مانیٹرنگ اینڈ ایویلویشن آفیسر, فیلڈ آفیسر, پروجیکٹ مینیجر, پروجیکٹ کوآرڈینیٹر, رپورٹ رائٹنگ آفیسر, ریسرچ کنسلٹنٹ, انومریٹر, ڈیٹا ایڈیٹر. یہ وہ تمام پوزیشنز ہیں جن کے لیے سوشل ورکرز کو رائٹ پرسن سمجھا جاتا ہے, اور یہ بہت اچھی ویل پیڈ پوزیشنز ہوتی ہیں. یوزولی ہم اپنا کیریئر سٹارٹ کرتے ہیں ود بینگ اے سوشل آرگنائزر, ود بینگ اے سوشل کمیونٹی موبلائزر, ود بینگ این انومریٹر, بٹ گریجولی ہم گرو کر کے آگے چلے جاتے ہیں. پروجیکٹ کوآرڈینیٹر, پروجیکٹ مینیجر, ریجنل مینیجر, جو بہت بڑی پوزیشنز ہیں, بہت اچھے لیول پہ آپ کو پے کیا جاتا ہے, اور اگین ان نیشنل ایز ویل ایز ان انٹرنیشنل آرگنائزیشنز آپ اپنے آپ کو فیوچر میں ان سسٹمز میں انڈکٹ کر سکتے ہیں بائی گوئنگ تھرو دس لرننگ پروسیس آف سوشل ورک ڈسپلن. جی تھینک یو سو مچ فار ایوری تھنگ.